کے جائے پھر اس کو راستے میں موت آئے تو اللہ پر اس کا اجر واجب ہو جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا اجر ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، قبیلہ بنو خزاع کے فرد تھے۔ جب نبی کریم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا چارپائی پر بستر بچھاؤ، مجھے اٹھاؤ، حضور کی خدمت میں لے جاؤ۔ انہوں نے ایسے کیا۔ جب یہ مریض درد محبت، مریض عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ، حضور کے عشق میں جب یہ مریض تنعیم کے مقام پہ پہنچا، مکے سے 3 یا 4 میل یہ مقام دور ہے، تو اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی۔ یہ تو سب سبحان اللہ کو دے جملے پڑھی، لے چلو فرشتے ہو روح میری تاجدار دے بوئے تے لے چلو فرشتے ہو روح میری تاجدار دے بوئے تے لے چلو، سانجا دکھاں تے سکھاں دا ہے جیڑا غم گسار دے بوئے تے لے چلو، امت واسطے جتھے اورے آروں دا اس غار دے بوئے تے لے چلو، لٹیا ہویا خزاں دا چمن ناصر اج بہار دے بوئے تے لے چلو، خیر جا میں مدینے تے جا لواں، سدا ہویا نصیب اپنا جگا لواں۔ حضور جب بنفس نفیس خود مدینہ منورہ آ گئے تو مسلمان بھی حضور کی اطاعت اور محبت میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جس روز رسول اکرم مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ طیبہ کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضرت ابو خسیمہ کے فرزند فرماتے ہیں کہ اس روز میں وہاں پر موجود تھا جس روز رسول اکرم نے شہر مدینہ میں پہلا قدم رکھا۔ سبحان اللہ! اے جڑے اونچا بول دے انہاں پہ اونچا بول دے، پہلا تانوں جلدی مدینہ لے جائے، جڑا مٹھا بول دے اللہ تانوں ہی لے جائے مدینہ شریف۔ جس دن حضرت ابو خسیمہ کہتے ہیں سرکار نے مدینہ پاک کے اندر قدم رکھا نا، میں نے آج تک پوری زندگی کے اندر ایسا روشن دن نہیں دیکھا، ایسا روشن دن میں نے پوری زندگی کے اندر نہیں دیکھا جو اس روز سعید سے زیادہ حسین اور زیادہ روشن ہو جس دن آمنہ بلال نے پہلا قدم مدینے کی۔ حضور علیہ السلام کی مدینہ منورہ آمد سے مدینہ پاک روشن ہو گیا، خوشی کے ترانے آ گئے، صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے، ہر طرف عید کا سما، زمین و زمان، مکین و مکان، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، جمادات، حیوانات، چرند پرند، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اچانک نعرے بلند ہوئے، اللہ اکبر، قد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر، جاء محمد، اللہ اکبر، جاء رسول اللہ۔ ان پرجوش نعروں سے پوری فضا مدینے کی گونج اٹھی، باطل طاغوت کے پرستاروں کے دل لرزنے لگے، اصنام اور اوثان کے پجاریوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ اللہ کی توحید اور اس کے پیارے محبوب کی رسالت کے نعروں سے حق کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ جان نثار کا بے پناہ ہجوم، گلیوں میں تین دھرنے کی جگہ نہیں، ارد گرد کے لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہیں، شوق دیدار کے اندر بے قابو ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، کم سن بچیاں، پردہ دار خاتون، عظیم اجتماع، معصوم بچیاں، اوس اور خزرج کی عفت شعار دوشیزائیں دف بجا بجا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کر رہی تھی، اور بے اختیار ان کے منہ سے جملہ نکل رہا تھا، تالا البدر علینا، او ویکھو چودھویں دا چاند آیا الوداع، او مکے کے پہاڑوں سے 14ویں رات کا چاند۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے سے پہلے اس بستی کی آب و ہوا صحت کے لحاظ سے بڑی مضر تھی، اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا۔ اس شہر مدینہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں جگہ بہ جگہ فرمایا، جگہ بہ جگہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں مدینے کے تاجدار نے فرمایا مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں لیکن ہے وہ مدینہ، اور وہ برے لوگوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے محل کو دور کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہو جانے آپ نے کہا قدم ذرا دھیان نہ رکھیے تے سر رکھنے دا ویلا آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در مدینہ شریف کا دوسرا نام طابہ ہے، مدینہ شریف کا تیسرا نام طیبہ ہے۔ مدینہ شریف حضرت فاطمہ بنت قیس حضور سے روایت کرتی ہیں، حدیث کے آخر میں دجال نے کہا کہ میں تمہیں ایسی خبر دیتا ہوں کہ ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی اور زمین نکل کر زمین کی میں سیر کروں گا، 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ ہر بستی کو مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی میں جاؤں گا، ان دونوں جگہ میں میرے لیے جانا حرام قرار دیا گیا۔ یہ مدینہ وہ ہے جہاں پہ دجال داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ مکہ مکرمہ اہل ایمان کی تمام عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے۔ جس طرح حرم کا تقدس اور احترام اس کا مقام ہے، اسی طرح مدینہ پاک کا بھی احترام ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، مدینہ کی دونوں پتھریلی جانبوں کے درمیان کسی درخت کو کاٹا جائے گا اور نہ ہی کسی جانور کا شکار کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی حرم ہے اور میرا حرم مدینہ شریف ہے۔ میرا حرم کون سا ہے؟ مدینہ پاک۔ مدینہ پاک۔ حضرت عبداللہ بن زید سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اور اس کے پیمانوں اور وزنوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی سے روایت ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تیرے بندے اور تیرے خلیل حضرت ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، میں تیرا بندہ تیرا رسول اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے پیمانوں وزنوں میں برکت عطا فرما۔ پھر میرے آقا نے دعا کی اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے سا کے اندر برکت دے، ہمارے ملک کے اندر برکت دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل دعائیں کرتے رہے اور اللہ نے مکے سے دگنی برکت مدینے کے اندر فرمایا کہ میرے جو شہر مدینہ ہے یہاں پر ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہوگا، جو گئے ہوئے ہیں وہ ایک ڈش ملتی ہے اس سے ہو سکتا ہے 3 بندے بھی رہ جائیں، اتنی برکت ہے۔ اور وہ جو روٹی بنتی ہے اللہ کیا لطف ہے جی اس کھانے کا، وہ تو وہی بتا سکتا ہے جو کھا کے آیا۔ اللہ ہم سب کو وہاں پہ جا کے سرکار کا لنگر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تم میں سے مدینے کے اندر مرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ ایسا کرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اللہ کے سامنے اس کی گواہی دوں گا، میں اللہ کے سامنے اس کی گواہی دوں گا۔ حضرت ابن عمر سے روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو مدینے میں موت آ سکے تو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ یہاں مرنے والوں کی خاص طور پر میں شفاعت کروں۔ مدینہ منورہ میں موت مومن کے لیے نجات اخروی کا پروانہ ہے۔ اس شخص کو مدینہ میں ایک چھوٹے سے گھر کی تمنا ہوتی ہے کہ موت آئے تو شہر حضور میں آئے، جنازہ اٹھے تو سرکار کی گلیوں میں اٹھے۔ جو مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف۔ جی مدینے کے اندر موت آئے، حضور کے شہر میں تدفین کی سعادت حاصل ہو اور انہیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا جس شہر کے ذروں میں پھولوں کا کرینہ ہے وہ شہر مدینہ ہے، وہ شہر مدینہ ہے۔ جنت میں مجھے لا کر کیوں چھوڑ دیا تو نے، جنت میں مجھے لا کر کیوں چھوڑ دیا تو نے، رضوان میری جنت تو گلزار مدینہ ہے۔
کسی نے کہا تھا سونا چاندی نہ دولت نظر چاہیے، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، موت آئے مدینے میں جا کر مجھے، اس لیے مجھے وہاں پہ ایک گھر چاہیے۔ مدینے کے اندر موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، اس لیے ہر وقت حضرت عمر فاروق اعظم دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، وقت میرے پاس بڑا تھوڑا رہ گیا توجہ کیجیے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ مسلمان پیچھے بڑی تیزی کے اندر آئے تو ان کے قدموں سے غبار اٹھا، گرد اٹھی نا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض جو لوگ تھے انہوں نے ایسے کیا، امامے باندھے ہوئے تھے، اس طرح نا امامے کا شملہ کر کے تو اپنے ناک کے آگے رکھ لیا۔ جب سرکار نے دیکھا تو فرمایا کہ تم نے اپنے منہ اور ناک کے آگے کپڑا کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرد اٹھ رہی ہے۔ میرے نبی مسکرائے، میرے آقا مسکرا کے فرمایا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو، چہرے سے کپڑا ہٹا دو۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے مدینے کے غبار کے اندر ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا حدیث کے اندر، اس میں برس کی بیماری سے شفا ہے، جذام کی بیماری سے شفا ہے۔ کتنی عظمت اور رفعت ہے مدینے کی مٹی کے اندر۔ قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قسمت پہ چومتا ہے مدینہ حضور کا، قسمت پہ چومتا ہے پسینہ حضور کا۔ پانی تو جو ہی جگلا جڑا ہے تو بھی بڑا پرلو ویرانیاں نہ آئے گی آنکھوں میں اب کبھی، او ویرانیاں نہ آئے گی آنکھوں میں اب کبھی، خاک در رسول کا سرما لگا لیا، خاک در رسول کا سرما لگا لیا۔ میں سرما سمجھ کر ہی آنکھوں میں لگاتا ہوں، مٹی ہے حقیقت میں ایک سیر مدینے کی۔ اعلیٰ حضرت نے